حل بنائیں گے، اپنی جانوں کی سپر بنائیں گے اور آپ کو بچائیں گے۔ حتی نقتل بین یدیک ونرد موردک، ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک آپ کے قدموں میں قتل نہیں ہو جاتے، فدا نہیں ہو جاتے، گر نہیں جاتے۔ فقبح اللہ العیش بعدک، اے حسین اس زندگی کو کیا کریں جو آپ کے بعد ہمیں نصیب ہوگی، ہم اس زندگی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ثم قام مسلم ابن اوسجہ، اہل بیت کے بعد اور بنو ہاشم کے جوانوں کے اظہار کے بعد مسلم ابن اوسجہ اٹھے۔ وقال نحن نخلیک ہاکذا، اے مولا ہم آپ کو اس عالم میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، وننصرف عنک، اور ہم منصرف ہو کے منہ موڑ کے آپ سے چلے جائیں۔ وقد احاط بک ھذا العدو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں دشمنوں لشکر دشمنوں کا اس کے نرغے میں آپ کو چھوڑ کر ہم اپنی جان بچا کے چلے جائیں۔ لا واللہ لا یرانی اللہ ابدا، نہ مولا ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ یہ گھڑی نہ دکھائے مجھے کہ میں اپنے مولا کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ کر اور اپنی جان بچا کر چلا جاؤں۔ وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أُكَسِّرَ فِي صُدُورِهِمْ رُمْحِي، اے مولا آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنا نیزہ ان لعینوں کے سینوں میں توڑ دوں گا۔ وَأُضَارِبَهُمْ بِسَيْفِي مَا ثَبَتَ قَائِمُهُ بِيَدِي، اور جب تک قبضہ تلوار تھامنے کی میرے ہاتھ میں سخت ہوگی اس وقت تک میں اپنی تلوار سے ان کو کاٹتا رہوں گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِي سِلَاحٌ، اے مولا اگر مجھ سے میرے پاس اسلحہ نہ ہوا، میرے پاس اگر نیزہ و تلوار نہ ہوئی، میرے پاس اگر تیر نہ ہوئے، اقاتلہم بہی، میں پھر بھی ان سے جنگ کروں گا، قتال کروں گا۔ لقذفتہم بالحجارہ، میں پتھروں سے ان کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا۔ ولم افارق او اموت دونک، اے مولا میں زندہ رہ کر تو آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، صرف ایک صورت میں میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا کہ جب مجھے آپ کے قدموں میں موت آ جائے۔ وقام سعید بن عبداللہ الحنفی، سعید ابن عبداللہ جو صحابہ امام میں سے ایک اور شخصیت تھے، فقال لا واللہ یا ابن رسول اللہ، ہرگز نہیں اے فرزند رسول خدا، لا نخلیک ابدا، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، حتی یعلم اللہ انا قد حفظنا فیک وصیت رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم اس وقت تک آپ کا دفاع کرتے رہیں گے کہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں جو رسول اللہ نے وصیت کی تھی اس پر عمل کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے وصیت کی تھی میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، دشمنوں کے حوالے نہ کرنا۔ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِيكَ، اے مولا اگر مجھے یقین بھی ہو جائے میں آپ کے دفاع میں لڑوں گا، یہ مجھے قتل کر دیں، اقتل فیک ثم احیی، پھر اللہ مجھے زندہ کر دے، ثم اخرج حیا ثم عذرا، اے مولا اگر مجھے قتل کر دیا جائے اور اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، میں زندہ ہو کر پھر آپ کی خدمت میں اور آپ کے قدموں میں آ کر جان دوں گا، اور اللہ اگر پھر مجھے مار دے، قتل کر دے یہ دشمن، اور اللہ مجھے زندہ کر دے، میں پھر اٹھ کر آپ کے دفاع کے لیے تیار ہوں گا۔ یفعل ذلک بی 70 مرہ، اے مولا اگر 70 دفعہ مجھے کاٹ دیا جائے اور 70 دفعہ مجھے زندگی ملے، میں پھر آپ کے دفاع میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ما فارقتک حتی القی حمامی دونک، اے مولا جب تک موت جدا نہیں کرتی میں آپ سے جدا ہونے والا نہیں ہوں۔ وکیف لا افعل ذلک وانما ہی قتلۃ واحدہ، اے مولا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں ایک دفعہ کربلا میں مرنے سے بھاگ جاؤں اور پھر عمر بھر کی ملامت اور عمر بھر کی ذلت اپنے منہ پر لگا کر زندگی گزارتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا مولا، میں ہر روز کی ذلت برداشت نہیں کرتا، آج ایک دن کی شہادت کے لیے میں تیار ہوں۔
ثم انال الکرامۃ التی لا انقضاء لها ابدا ثم قام زہیر بن القین. زہیر ابن قین عزیزان عزاداران، آپ کو معلوم ہے یہ زہیر ابن قین امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے. جب امام مکہ سے آئے تو زہیر ابن قین امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے. زہیر پڑھیں گے انشاءاللہ جو تفسیر ہو رہی ہے امام کے سفر کی اور خطبوں کی، اس میں زہیر کے ساتھ خصوصی ملاقات اور زہیر کے ساتھ بات چیت آئے گی انشاءاللہ. زہیر امام کے حامیوں میں سے نہیں تھے. یہ بھی اسی بنو امیہ کے پراپوگنڈے میں آئے ہوئے تھے کہ خلیفہ سوم کے قتل میں علی ملوث ہیں یا علی نے قاتلوں کو تحفظ دیا ہوا ہے. یہ حجاز میں اور ہر طرف عراق میں سب طرف بنو امیہ نے پھیلا دیا تھا، اور زہیر ان متاثرین میں سے تھے جن کے ذہن میں یہی بات تھی. لہٰذا امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. راستے میں جب کاروان آ رہا تھا تو چند دفعہ امام علیہ السلام نے کوشش کی کہ زہیر سے ملاقات ہو، لیکن زہیر عمدن آگے پیچھے ہو جاتے اور ملاقات کا موقع ختم کر دیتے. ایک جگہ پر زہیر کا قافلہ رکا ہوا تھا اور زہیر کو توقع نہیں تھی کہ امام یہاں رکیں گے. زہیر کے قافلے کو دیکھ کر امام نے بھی اپنا قافلہ روک لیا اور روک کر زہیر کو پیغام بھیجا. جب پیغام زہیر کو ملا، زہیر کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے ہوئے جب امام کے قاصد نے جا کر پیغام دیا تو زہیر کے ہاتھ میں لقمہ رک گیا، ٹھہر گیا، منہ کھلا رہ گیا. تھوڑی دیر سکوت کے بعد امام کے قاصد کو جواب دیا کہ جا کر حسین ابن علی ابا عبداللہ کو کہہ دو میں معذور ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا. یہ بات اس زنانہ حصے میں موجود زہیر کی زوجہ نے سن لی. زوجہ نے سن کر آواز دی، زہیر تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ تجھے فاطمہ کا لال بلا رہا ہے. تو جانتا نہیں حسین کون ہے؟ اے زہیر، فاطمہ کے بیٹے نے تجھے بلایا ہے، فرزند رسول نے تجھے بلایا ہے. تو جا، بات تو سن. بے شک امام جو تجھ سے تقاضا کرتے ہیں وہ نہ کرنا، تو ویسے نہ کرنا، نہ ماننا وہ بات، لیکن سن تو صحیح بات امام کیا کہتے ہیں. زوجہ کے کہنے پر زہیر گئے امام کے خیمے میں. لکھا ہے تاریخ میں کہ بہت چند گھڑی فقط، چند لمحے، چند سیکنڈ فقط امام کے خیمے میں زہیر نے گزارے، اور پھر واپسی پر زہیر کے قدم کچھ اور تھے. زہیر کی حالت بدلی ہوئی تھی. یہ نہیں معلوم کہ امام نے کیا فرمایا زہیر کو اس خلوت میں. واپس آ کر اپنے کاروان کو کہا کہ اپنا سامان علیحدہ کر دو، میرا سامان علیحدہ کر دو، مجھے اپنی منزل مل گئی ہے، اب میرا آپ سے جدائی کا وقت آ گیا ہے. پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ میں ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں، معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا، میں لوٹ کر آ سکوں گھر میں یا نہ آؤں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں یہ سارا مال و متاع دے کر، یہ سارا مال تجارت دے کر تجھے آزاد کرتا ہوں تاکہ تو آزاد رہے اور اپنی زندگی گزار سکے، میری انتظار میں مت رہے. زوجہ نے کہا تجھے معلوم نہیں تیرا انجام کیا ہوگا، لیکن میں جانتی ہوں تیرا انجام کیا ہوگا. اے زہیر، اس شرط پر قبول کرتی ہوں، جدائی قبول کرتی ہوں کہ جب تو شہید ہو جائے حسین کی بارگاہ میں، اور پھر تو محشر میں حسین کی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو وہاں جا کر اگر والدہ حسین سے یہ کہہ دے تو سفارش کر دے کہ اے بی بی، آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے، اگر یہ وعدہ کر تو جدا ہوتی ہوں. زہیر نے کہا اگر یہ سعادت مل گئی تو ضرور کروں گا، اور پھر زہیر روانہ ہو گئے. اب شب عاشور کو زہیر یہاں پر امام علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے ہیں، وقال واللہ یا ابن رسول اللہ، اللہ کی قسم اے فرزند رسول خدا، لوددت انی قتلت ثم نشرت الف مرہ. اے حسین، یہ تو وہ سعادت ہے جو مل رہی ہے، میں چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں، لوددت، میں دل سے چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں قتل ہو جاؤں